الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ معزز طلبہ کرام، آج دورہ صرف و نحو کا چھٹا سبق انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ آج کے ہم درس میں دو چیزیں خاص طور پر سیکھیں گے۔ ایک تو محموز کے جو قواعد ہیں اس کو بیان کیا جائے گا، اور دوسرا ہے مضاعف کے قواعد کا۔ کیونکہ صحیح کی اقسام میں سے صرف محموز اور مضاعف میں چند جگہ تبدیلی واقع ہوتی ہے، تو محموز کے، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ محموز کے فا، عین اور لام کلمہ کی جگہ حمزہ ہوتا ہے۔ تو اس کے جو قواعد ہوتے ہیں، اس میں جو تصرف ہوتا ہے، جو تبدیلی ہوتی ہے، کبھی ان کے حمزہ کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، کبھی حمزہ کو حذف کیا جاتا ہے، تو اس کی چند جو صورتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے۔ یاد رکھیے، مخصوص قاعدے کے تحت حمزہ کے ثقل کو دور کرنا، اسے کہتے ہیں تخفیف۔ تخفیف کی تعریف ذہن نشین کر لیں کہ مخصوص قاعدے کے تحت حمزہ کے ثقل کو، بھاری پن کو دور کرنا، یہ تخفیف کہلاتا ہے۔ ثقل کا مطلب جو زبان سے ادائیگی میں کچھ دشواری ہوتی ہے۔ یہ چونکہ عربوں نے، صرفیوں نے یہ کچھ قواعد لکھے ہیں اپنے اعتبار سے، تو ہم چونکہ اجمی ہیں، تو عربوں نے جس طرح کیا ہے یا اہل صرف نے جو انداز اختیار کیا ہے، ہمیں اسی کے مطابق بہرحال چلنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ اگر کلمہ میں ایک حمزہ ہو تو اس کی تخفیف یہ جائز ہوتی ہے۔ جائز ہونے کا مطلب یہ کہ اگر تخفیف کرنا چاہیں تو کر لیں، نہ کرنا چاہیں تو آپ اسی اصلی حالت میں پڑھ لیں۔ جیسے آپ کے سامنے مثال کے طور پر سؤال ہے، اب سؤال پڑھنا یہ بھی درست ہے، سوال پڑھنا واو کے ساتھ یہ بھی درست ہے۔ اور اگر دو حمزہ ہوں تو اس کی تخفیف یہ واجب ہوتی ہے، ضروری ہے۔ اب اگر اس کی تخفیف نہیں کی جائے گی تو یہ بہرحال بالکل بھی جائز نہ ہوگا، درست نہ ہوگا۔ سب سے پہلے ایک حمزہ کی تخفیف کے جو قواعد ہیں اس کو میں بیان کرتا ہوں۔ ایک حمزہ کی تخفیف کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اچھا، یہ قاعدے سمجھنے سے پہلے میرا مشورہ یہ ہے کہ جو بھی قاعدہ میں بیان کروں گا اس سے پہلے آپ کو مثال بیان کروں گا، تو آپ یہ مثالیں اپنے سامنے کاغذ پر لکھ لیں، تو اور جب میں قاعدہ بیان کروں، سمجھاؤں، تو پھر آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ کو قاعدہ سمجھ میں آئے گا۔ اب لکھ لیں پہلے سؤال۔ سؤال یہ سوال کی اصل ہے، اور میارن یہ میارن کی اصل ہے۔ اگر حمزہ مفتوحہ سے پہلے ضمہ ہو تو حمزہ کو واو سے، اور کسرہ ہو تو یا سے بدلنا جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے سوالن ہے، سؤالن یہ اصل ہے، سؤال آپ کے سامنے ہے، تو اب دیکھیے حمزہ مفتوحہ، حمزہ پر فتح ہے، اس سے پہلے چونکہ ضمہ ہے، پیش ہے، تو اس پیش کی وجہ سے اس حمزہ کو واو سے بدلنا جائز ہے، سؤال سے سوال۔ اور دوسری بات بتائی تھی کہ اگر یا ہو اور اگر حمزہ مفتوحہ سے پہلے کسرہ ہو تو اسے یا سے بدلنا جائز ہوگا۔ جیسے میارن، حمزہ مفتوحہ سے پہلے کسرہ ہے، تو کسرہ چونکہ یا کو چاہتی ہے تو اس لیے میارن سے میارن۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ اگر متحرک ہو اور اس سے پہلے والا حرف صحیح ساکن ہو تو حمزہ کی حرکت پہلے والے کو دے کر حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے یسالو سے یسالو، اب یسالو یسالو دونوں لکھ لیں۔ قد افلح سے قد افلح اور قد افلح دونوں اپنے سامنے لکھ لیں۔ اب یسالو آپ کے سامنے ہے، حمزہ متحرک سے پہلے والا حرف ساکن ہے، حرف صحیح ساکن ہے، تو حمزہ کی حرکت سین کو دے دی اور حمزہ کو حذف کرنا یہ جائز ہوگا، یسالو سے یسالو۔ اس طرح قد افلح، قد افلح میں حمزہ متحرک سے پہلے والا حرف یعنی دال یہ ساکن ہے، تو حمزہ کی حرکت دال کو دے دی اور حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے، قد افلح سے قد افلح۔ اچھا، ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ رعا، یرا اور رؤیت کے تمام افعال میں یہ قاعدہ وجوبی طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے جیسے یر آیو تھا، یعنی یرا اصل میں یر آیو تھا، تو حمزہ کی حرکت آپ نے ماقبل کو دی، حمزہ سے پہلے یا ہے، را ہے، اور حمزہ کو حذف کر دیا۔
حمزہ کو حذف کیا اور یا چونکہ فتحہ کے بعد واقع ہوئی، یا فتح کے بعد واقع ہوئی، یعنی آپ نے را پر جب فتح دے دی، زبر دے دی، تو اس کے بعد یا ہے، تو یا فتح کے بعد الف سے بدل جاتی ہے، تو اب یر آیو سے یرا یہ ہو گیا۔ اچھا، لیکن اس کے جو اسماء مشتقہ ہوتے ہیں، یعنی رعا، یرا، رؤیت کے تمام افعال میں تو یہ قاعدہ وجوبی طور پر استعمال ہوتا ہے، اور لیکن اس کے جو اسماء مشتقہ ہیں جیسے مرءن اس میں ظرف یا مصدر، اور مرآت اس میں اعلیٰ، اور مرئی اس میں مفعول وغیرہ، اس میں یہ قاعدہ صرف جوازی طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ اچھا، تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ ساکن کو اس کے ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا یہ جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دأبن، آپ لکھیں دأبن، اور اس کے آگے لکھیں لائن کے اگلے حصے پر دابن، بئرن سے بیرن، لؤمن سے لومن۔ اب ان تینوں مثالوں میں غور کریں۔ دأبن میں حمزہ سے پہلے، حمزہ ساکن سے پہلے متحرک ہے، تو آپ نے حمزہ سے پہلے متحرک اور دال پر ہے زبر، تو زبر الف کو چاہتا ہے تو دابن، دأبن سے دابن۔ اور بئرن میں حمزہ ساکن سے پہلے کسرہ ہے، تو کسرہ یا کو چاہتا ہے تو بئرن سے بیرن۔ اور لؤمن میں حمزہ ساکن سے پہلے پیش ہے، تو پیش چونکہ واو کو چاہتا ہے تو لؤمن سے لومن۔ ان کو حرف علت کے مطابق حمزہ کو ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا یہ جائز ہوگا۔ اچھا، قاعدہ نمبر 4 یہ ہے کہ جب حمزہ سے پہلے واو مدہ زائدہ ہو، یا پھر یا مدہ زائدہ یا یا تصغیر آ جائے، تو حمزہ کو اپنے سے پہلے والے حرف کے ہم جنس کرنا یہ جائز ہے۔ اور جب آپ نے ہم جنس کر دیا تو آپ کو یہ پتا ہے کہ جو ہم جنس حروف اکٹھے ہوں تو ان میں سے پہلے کو دوسرے میں ادغام کرنا یہ پھر واجب ہوتا ہے۔ اب یہ واجب ہوگا، جیسے مثال کے طور پر اب لکھیں مختوعتن، مختوعتن سے مختووتن، پھر مختووتن۔ اب کیسے بنا؟ مختوعتن آپ کے سامنے ہے، اب دیکھیے کہ حمزہ سے پہلے واو مدہ ہے، مختوعتن میں حمزہ سے پہلے واو مدہ ہے، تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے واو کو یعنی جو حمزہ کو واو سے بدلنا ہے۔ جب حمزہ کو اپنے واو سے بدلا تو یہ دو واو جمع ہوگی، پہلی ساکن دوسری متحرک، تو پہلی واو کا دوسری میں ادغام کرنا اب واجب ہوگا۔ پہلے مختووتن بنے گا اور مختووتن سے پھر مختووتن۔ اچھا، اسی طرح ایک مثال ہے خطیئتن، خطیئتن میں آپ غور کیجئے، حمزہ سے پہلے چونکہ یا ہے تو حمزہ یا سے بدلے گا، یا ساکن کے پہلے یا کا دوسرے میں ادغام ہوگا تو یہ بن جائے گا خطیئتن۔ اب خطیئتن بنا تو یا کا یا میں ادغام کیا تو بن گیا خطیئتن۔ اچھا، اس طرح یہ دو مثالیں تو ہو گئیں واو مدہ زائدہ کی اور یا مدہ زائدہ کی۔ اب تصغیر، یا تصغیر، یعنی آپ کے سامنے مثال ہے افیئسن۔ افیئسن میں دیکھیں کہ حمزہ سے پہلے یا ہے، تو یا کی وجہ سے، حمزہ کے ماقبل حرف کی وجہ سے حمزہ کو بھی یا سے بدلا تو بن گیا افیئسن۔ اب چونکہ یا دو یا اکٹھے ہو گئے، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہے، تو پہلے یا کا دوسرے میں ادغام کیا تو یہ بن گیا افیئسن۔ تو اس کو ذہن نشین رکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک بات ذہن نشین یہ رکھیے کہ اگر حمزہ پر حمزہ استفہام داخل کریں تو دوسرے حمزہ کو ایسے حرف سے بدلنا جس سے تخفیف پیدا ہو، جیسے انتم کو اونتم پڑھنا یہ جائز ہے۔ یعنی دو حمزہ اکٹھے ہو گئے اور پہلا ساکن والا حمزہ ہے، پہلا حمزہ ساکن والا ہے، تو اب دوسرے حمزہ کو تخفیف آسانی کے لیے آپ واو سے بدلتے ہیں، ایسے حرف سے بدلتے ہیں تو جس سے تخفیف پیدا ہو تو یہ بالکل جائز ہے، جیسے انتم سے اونتم پڑھنا یہ جائز ہے۔ اچھا، اور دونوں حمزہ کے درمیان الف لانا یہ بھی جائز ہے، جیسے انتم، یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ تھے ایک حمزہ کے قواعد۔ اب دو حمزہ کے جو قواعد ہیں یہ ہیں وجوبی۔ دو حمزہ کے قواعد یہ وجوبی ہیں۔ پہلا اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کلمہ میں دو حمزہ آ جائیں اور دوسرا ساکن ہو تو اس ساکن سے پہلے والا حرف پہلے والے حرف کی حرکت کے مطابق
اسے حرف علت سے بدلنا یہ واجب ہے. جیسے مثال کے طور پر امنا، امنا سے آمنا، اؤمنا سے اومنا اور ایمان سے ایمان. اب کس طرح بنا؟ دو حمزہ ہیں، دوسرا ہے ساکن، ساکن کا پہلے والا متحرک حمزہ ہے. اب متحرک امنا میں متحرک حمزہ پر ہے زبر، تو زبر چونکہ الف کو چاہتا ہے تو وہ آمنا، امنا سے آمنا. اور اؤمنا میں دیکھیں حمزہ ساکن سے پہلے پیش ہے تو پیش واو کو چاہتا ہے، تو اس لیے حمزہ کو آپ واو سے بدلیں گے تو اؤمنا سے اومنا. اور ایمان میں اسی طرح ہے کہ حمزہ ساکن سے پہلے کسرہ ہے اور کسرہ یا کو چاہتا ہے تو ایمان سے ایمان. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر دو متحرک حمزہ ایک ساتھ آ جائیں اور ان میں سے کوئی ایک مکسور ہو تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدلنا یہ واجب ہوتا ہے. جیسے جا ان، اصل میں جا ہی ان تھا، یا اس میں فاعل کے عین کلمہ میں الف زائدہ کے بعد واقع ہوئی. جا ہی ان، الف اس میں فاعل کے عین کلمہ میں الف زائدہ کے بعد واقع ہوئی تو اسے حمزہ سے بدل دیا تو یہ بن گیا جا ان. اب جا ہی ان اپنے سامنے لکھیے. اب دیکھیے یا جو ہے یہ الف فاعل کے الف زائدہ کے بعد واقع ہوئی ہے یا، تو اس مناسبت سے اس یا کو حمزہ سے بدل دیا. جب اس کو حمزہ سے بدل دیا تو یہ بن گیا جا ان. اب دو حمزہ ایک ساتھ آئے اور ان میں سے ایک مکسور تھا تو اسی قاعدے کے مطابق دوسرے حمزہ کو یا سے بدلنا اب یہ ضروری ہو گیا. جب آپ نے دوسرے حمزہ کو یا سے بدلا تو یہ بن گیا جائن. اب یہاں پر چونکہ دمہ ہوتی ہے ثقیل، دمہ ثقیل ہونے کی وجہ سے یا کو کر دیا ساکن. اور یہ آپ کو بیان کیا جا چکا ہے کہ تنوین اصل میں نون ساکن ہوتا ہے. جب آپ نے تنوین ہٹائی تو یہ یا ساکن بچ گیا. جب یا ساکن بچا تو یہ بن گیا جائین. پھر اجتماع ساکنین ہوا. اجتماع ساکنین کیسے؟ یعنی دو، ایک تو یا ساکن اور دوسرا نون ساکن، اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو گرا دیا. جب یا کو گرایا تو یہ بن گیا جائن. اس کو 2-3 بار سنیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھے انداز سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. قاعدہ نمبر 3 ہے دو حمزہ کی تخفیف کا، کہ جب دو حمزہ ایک ساتھ آئیں اور دوسرا حمزہ وصلیہ اور مفتوحہ ہو تو اسے الف سے بدلنا یہ واجب ہے. جیسے مثال کے طور پر الحسن، آگے لکھیں آل حسن، اور آل آنا سے آل آنا. یہ کیسے بنا؟ اب اس میں دیکھیے کہ دو حمزہ ہیں متحرک ہیں، دونوں حمزہ متحرک ہیں، اور دوسرا حمزہ الحسن میں دوسرا حمزہ جو ہے الحسن والا یہ ہے وصلیہ بھی ہے اور مفتوحہ بھی ہے. تو اب اس حمزہ کو یعنی حمزہ وصلیہ کو الف سے بدلنا یہ واجب ہے. جیسے الحسن سے آپ جب دوسرے حمزہ کو الف سے بدلیں گے تو یہ آل حسن ہو جائے گا اور الآن میں آل آن ہو جائے گا. قاعدہ نمبر 4 یہ ہے کہ جب دو حمزہ ایک ساتھ آئیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدلنا یہ واجب ہے. جیسے مثال کے طور پر قراءن سے قرائن. اب کس طرح بنے گا؟ دو حمزہ دیکھیے ایک قراءن، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے. تو اب کیا کیا کہ پہلے والے حمزہ کو پہلا ساکن تو اب دوسرے والے حمزہ کو یا سے بدلنا یہ واجب ہوگا. تو قراءن میں دوسرا جب یا سے بدلیں گے تو بن جائے گا قرائن. قاعدہ نمبر 5 یہ ہے کہ اگر دو حمزہ اکٹھے آ جائیں اور ان میں سے کوئی بھی مکسور یا ساکن نہ ہو اور نہ ہی پہلا حمزہ متکلم کا ہو تو دوسرے حمزہ کو واو سے بدلنا یہ واجب ہے. جیسے مثال کے طور پر اعادمو سے اوادمو اور اعادبو سے اوادبو. اب اس میں دیکھیے دو حمزہ اکٹھے آ رہے ہیں، اعادمو دو حمزہ متحرک ہیں، دو حمزہ اکٹھے آ گئے، ان میں سے کوئی بھی مکسور نہیں ہے، کوئی مکسور نہیں، اچھا ساکن بھی نہیں ہے، اور متکلم کا پہلا حمزہ متکلم کا بھی نہیں ہے. جب ایسا نہیں ہے تو پھر آپ نے دوسرے حمزہ کو واو سے بدلنا ہے، اعادمو سے اوادمو اور اعادبو سے اوادبو. قاعدہ نمبر 6 یہ ہے کہ اگر حمزہ مفاعلو کے الف کے بعد اور یا سے پہلے واقع ہو، مفاعلو کے الف کے بعد اور یا سے پہلے واقع ہو تو اسے یا مفتوحہ سے بدلتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے خطایا یہ اصل میں خطایئو تھا. اب اس میں دیکھیے خطایئو تھا
یا الف جمع کے بعد اور حمزہ سے پہلے واقع ہوئی تو اسے حمزہ سے بدلا تو خطا او ہو گیا. دیکھیے خطا یا اصل میں خطا تھا. یا الف زائدہ کے بعد الف جمع کے بعد یا واقع ہوئی تو اس یا کو حمزہ سے بدل دیا. جب یا کو حمزہ سے بدلا تو یہ بن گیا خطا او. اب دو حمزہ جمع ہو گئے اور ان میں سے پہلا مکسور ہے، لہذا کسرہ کی وجہ سے دوسرے حمزہ کو بدل دیا یا سے، تو یہ بن گیا خطا یو. اب جو قاعدہ بیان یہ کیا گیا کہ اگر حمزہ مفاعل کے الف کے بعد اور یا سے پہلے واقع ہو تو اسے یا مفتوحہ سے بدلتے ہیں. تو اب قاعدہ دیکھیے کہ حمزہ جو ہے الف کے بعد واقع ہوئی اور یا سے پہلے واقع ہوئی خطا ایو میں. تو اب کیا کیا کہ تو حمزہ کو یا مفتوحہ سے بدلا خطا ایو میں. جب حمزہ کو یا مفتوحہ سے بدلا تو یہ بن گیا خطا یایو. پھر دوسرے یا کو، اب یہ بھی آپ نے قاعدہ سن لیا ہے کہ یا ماقبل فتح ہونے کی وجہ سے الف سے بدلا جاتا ہے، تو خطا یایو میں دوسری پھر یا کو الف سے بدلا تو یہ بن گیا خطا یا. اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ آپ پڑھتے ہیں کل خز اور مر، یہ اصل میں کل خز اور مر تھے. آپ کو قاعدہ نمبر جو بیان کیا تھا کہ جب دو حمزہ ایک کلمہ میں جمع ہوں، ان میں سے پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا واجب ہے. یہاں پر آپ کو مثال دی تھی امانا سے آمانا. تو اسی طرح یہاں بھی ہے، اسی قاعدے کے مطابق یہ کل خز مر اصل میں کل خز اور مر ان کو ہونا چاہیے تھا، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے خلاف قیاس دوسرے حمزہ کو حذف کر دیا جاتا ہے. جب دوسرے حمزہ کو حذف کر دیا اور تو اب حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں رہتی تو اسے بھی گرا دیا، تو اب یہ کل خز اور مر ہو گئے. اچھا ایک بات یہ ذہن نشین رکھیے کہ کل اور خز میں دوسرے حمزہ کو حذف کرنا واجب ہے، لیکن مر میں دو حالتیں ہیں. اگر تو ابتدائے کلام میں ہو تو حمزہ حذف ہو جائے گا، جیسے مر اگر تھا تو اب جیسے حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکرین ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. اور اگر مر کے درمیانے کلام میں ہو تو حمزہ پھر باقی رہتا ہے، جیسے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو. اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ مرو صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوہم اذا بلغوا 10، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچیں، اور نماز نہ پڑھنے کی صورت میں ان کو تھپڑ رسید کرو جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں. اچھا یہاں پر آپ کو میں حمزہ اور الف کے قاعدے، کچھ حمزہ اور الف کا فرق بیان کرتا ہوں، اس کو نہایت توجہ کے ساتھ سنیے گا. دیکھیے بعض دفعہ حمزہ الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے جس سے پڑھنے والوں کو ان دونوں کے الف اور حمزہ کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے. الف کی تعریف یہ ہے کہ الف وہ سیدھا خط ہے جو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور زبان کے جھٹکے کے بغیر ادا ہوتا ہے، اور یہ کبھی تو اصلی ہوتا ہے اور کبھی غیر اصلی. اس کی 4 صورتیں آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں. اصلی حمزہ جیسے ما، لا اور ہا اولائی، اور زائدہ جیسے کتاب، قاتل، اس میں جو حمزہ زائد الف ہے، اور حرف اصلی کا یا پھر بدل ہوگا، یعنی حرف اصلی کی جگہ الف کو لگایا گیا ہوگا، جیسے قوالا سے قالا آپ نے کیا، واو کو آپ نے الف سے بدلا، باوا با سے بابا جیسے آپ نے کیا. اچھا چوتھی صورت ہے کہ حرف مکرر کا بدل، یعنی حرف کا تکرار ہوگا تو اس میں سے ایک حرف کی جگہ الف کو لگایا گیا ہوگا، جیسے 10 سا، یہ اصل میں 10 ساسا تھا، آخری سین کو یا سے بدلا اور 10 سایہ ہو گیا، اور یا چونکہ ماقبل فتح الف سے بدلتا ہے تو الف سے اب اس کو یا کو الف سے بدلا تو یہ، اور پہلے سین کا دوسرے میں ادغام کر دیا تو یہ بن گیا 10 سا. اچھا حمزہ کہتے ہیں کہ حمزہ یہ ساکن ہو یا متحرک، یہ زبان کے جھٹکے سے ادا ہوتا ہے، جیسے آمارا، رأسن،
آمارا رأسن یہ ہوتا ہے جھٹکے سے ادا، جبکہ الف ایسے ادا نہیں ہوتا۔ اب چونکہ اسی میں حمزہ کے قواعد میں کافی وقت ہو گیا تو مضاعف کے قواعد یہ انشاءاللہ پھر میں الگ سے بیان کروں گا۔ حمزہ کے قواعد کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے گا۔